حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ آدم ابھی گارے میں پڑا ہوا تھا کہ اللہ نے میری روح کو پیدا کر دیا. اور قرآن میں بھی آتا کہ جب اللہ نے ساری روحوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جس روح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا وہ روح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جب حضور کی روح بولی تو جس طرح آپ اور میں کبھی کبھی عید کی نماز میں یا جنازے کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا، پھر ہاتھ باندھنا ہے یا نہیں باندھنا، تو ساتھ والوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، جیسے وہ کرے گا میں بھی وہی کروں گا. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب حضور کی روح بول رہی تھی تو سارے نبیوں کی روحیں، سارے انسانوں کی روحیں، ہر چیز کی روح دیکھ رہی تھی پہلے کون بولے، اور پہلے جو بولے گا ہم بھی وہی بولیں گے. جب حضور بولے تو سارے بول پڑے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو سب سے پہلے بنایا گیا. اب حضور کی روح کو رکھا کہاں گیا؟ بعض لوگوں نے ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے، یہ مسئلہ نہیں، یہ دیہاتی مولویوں کا مسئلہ ہے کہ حضور کی روح کو کتب ستارے کے اندر رکھا گیا، کتب ستارے کے اندر رکھا گیا. حالانکہ ستارے اللہ کی ایک عام مخلوق ہے. میرا نبی تو سورج سے بھی بڑا شان والا ہے. میرے نبی کی اس سورج والی روح کو چاند ستارے کے اندر رکھنے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کے پاس جگہ کوئی نہیں تھی؟ اللہ کے پاس کوئی اور جگہ کوئی نہیں تھی جہاں اللہ پاک اپنے محبوب کی روح کو؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے ان جگہوں کی؟ یا اللہ محتاج ہے اس کا؟ اس لیے بعض علاقوں میں رات کو سوتے وقت لوگ جو ہیں وہ کتب ستارے کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے. بعض علاقوں میں چارپائیاں شام کو جب بچھائی جاتی ہیں، پاکستان میں بھی ہے، سوتے ہیں دیہاتوں میں، اگر چارپائی کی ڈاؤن والی سائڈ جو ہے وہ کتب ستارے کی طرف ہو جائے تو بڑی بڑیاں ناراض ہوتی ہیں. تو انہوں شرم نہیں آندی کہ کتب ستارے ہل تھوڑے منجیاں دیاں جڑیاں لتاں ہو گئی ہیں؟ کیوں؟ آخر شک پتہ نہیں تو انہوں کتب ستارے وچ 3 لاکھ یا 3 کروڑ سال پاک نبی دی روح باقی رہی. ہم اپنے گھر میں ایک دفعہ تھے، ہمارے گاؤں میں بھی یہ بیماری تھی، اب تو اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں ہے. سر والی سائڈ مسجد ہے اور پاؤں کرتے ہیں تو وہ کتب ستارے کی طرف ہوتے ہیں. تو چارپائی بچھی ہوئی تھی، ایک بوڑھی شام کو بچے کو دم کرانے آئی والد صاحب کے پاس، تو اس نے جب دیکھا چارپائی ایسے بچھی ہوئی ہے تو کہنے لگی ہائے ہائے حاجی صاحب تسی مولوی ہو کیا کہ کتب ستارے حال تسی راتی لتاں کر کے سوندے ہو؟ بھائی کیا ہوا؟ ادھر مسجد ہے، مسجد کو ہم کر نہیں سکتے. مسجد کا ایک ادب ہے بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کعبے کی طرف نہ پاؤں کرو، کعبے کی طرف نہ پیشاب کرتے وقت منہ کرو نہ پیٹھ کرو. اور یہ مسجدیں بھی تو کعبے کی بیٹیاں ہیں. جس طرح کعبے کی عظمت ہے اسی طرح ان مسجدوں کی عزت اور عظمت ہے. کعبہ جو ہے مسجد، ہر مسجد چاہے کچی ہو پکی ہو، اس کا رشتہ اور تعلق کعبے کے ساتھ ہے. جس طرح کعبے کا ادب و احترام ضروری ہے. ایک بندہ پلیت ہو وہ کہ کعبے میں پاؤں نہیں رکھ سکتا، باقی دیہاتوں کی مسجد میں وہ پاؤں رکھ سکتا؟ بھائی مسئلہ تو ہر جگہ ایک ہے کہ مسجد مسجد ہوتی ہے، وہ چاہے مسجد حرام ہو، چاہے تیرے گاؤں کی مسجد ہو یا میرے گاؤں کی مسجد. تو ہمارے والد صاحب نے وہاں ایک لطیفہ سنایا اسی عورت کو کہ میں تیرا تھوڑا عقیدہ ٹھیک کرا کہ ایک آدمی نے اپنا بیٹا پڑھایا، چلو مولوی بن جائے، عالم بن جائے، تو مولوی بنن بھی گیا کدھر بدتیاں دے ہتھے چڑھ گیا. تیجے تے ساتویں تے چلی سے تے کل انہاں ہی مولویاں دے ہتھے چڑھ گیا. انہاں قرآن تے پڑھانا نہیں ہوندا، انہاں تے وہی سنا نعت خوانی سکھاندے نے، قوالیاں سکھاندے نے، انہاں ہی چیزاں سکھانا انہاں نے، اور تو انہاں نوں کوئی شے آندی نہیں. وہ بیچارہ جب عالم بن کے آیا تو سیدھا اپنے گاؤں میں اپنے والد کے پاس گیا. والد اس کا ہل چلا رہا تھا کھیت میں کہ میں پہلے جا کر اپنے والد کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں پھر گھر جاؤں گا. والد اس کا ہل چلا رہا تھا، بیٹا عالم بن کے آیا، باپ ملا بڑا خوش ہو کے مبارکیں دی، یہ ہوا وہ ہوا. اتنی دیر میں جیسے دیہاتوں میں عورتیں سر پہ روٹی لے کے آتی ہیں اپنے خامدوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، باپوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، تو اس مولوی صاحب کی ماں بھی سر پہ روٹی رکھ کے اپنے خاوند کے لیے لائی. اور دور سے اس نے دیکھا کہ بیٹا آیا ہوا ہے. ابھی وہ دور تھی کہ اتنی دیر میں ہل چلاتے ہوئے اس جٹ ذمہ دار کو پیشاب آیا. اب وہ بیچارہ پیشاب کرنے کے لیے جو بھاگا، جلدی میں تھا کہ پیشاب کروں، جلدی میں بیٹھا تو کعبے کی طرف منہ ہو گیا. تو بیٹا جو مولوی بن کے آیا تھا وہ زور سے کہنے لگا ابا ہاں ادھر کعبہ ہے، کعبے کو منہ نہ کر کھڑا ہو جا.
بڑا سخت گناہ ہے، بیچارہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے مشرق کو منہ کیا، کعبے کو پیٹھ کی، تو بیٹا پھر کہنے لگا ابا کعبے کو پیٹھ ہو رہی ہے، گناہ ہوگا، کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے جو قطب ستارے کی طرف منہ کیا تو بیٹا کہنے لگا ابا ہاں ادھر کفر ہو جائے گا، ادھر تو ساڑھے نبی دی 3 کروڑ سال جڑی ہے روح ستارے وچ رہی، شرم نہیں آندی ادھر منہ پیا کرنا ہے۔ بیچارہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اب جو اس نے ادھر منہ کیا تو قطب ستارے کو پیٹھ ہونے لگی۔ وہ پھر بولا اچھا ہن قطب ستارے نو کنڈ پیا کرنا ہے، گناہ ہونا ہی۔ تو وہ گال دے کے کڈن لگا، آکھن لگا ہن میں موتراں کتے۔ اتنے چودی ماں آ گئی تے ماں بڑی خوش ہو کے آکھن لگی او میرا پتر مولوی بن کے آیا، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں۔ تے جٹ بولیا خوش تے بڑی پئی ہونی ہے، پتہ اس ویلے لگا کہ جس ویلے تینوں پیشاب آئے بھی یہ بے ایمان پڑھ کے کیا ہے، خوش تے بڑی پئی ہونی ہے۔ میں آکھی ہن ٹالی دے اوتے چڑھ کے موتراں بے ایمان میں کدھر جاواں، درخت دے اوتے چڑھ کے پیشاب کراں میں ہن کدھر جاواں میں۔ ساڈی حالت وہ ہے بھائیو، ساڈے عقیدے، ساڈیاں سوچاں، ساڈے نظریے انہاں دوڑے تے مائیاں گان والے مولویاں نے اتنے خراب کر دیتے نے۔ کیا میرے اللہ کے پاس جگہ نہیں تھی؟ اللہ محتاج ہے ستاروں کا پاک نبی کی روح کو رکھنے کے لیے؟ اللہ محتاج ہے چاند کا پاک نبی کی روح کو رکھنے کے لیے؟ اللہ محتاج ہے کسی کھڑکی یا کسی الماری کا یا کسی باری کا؟ اللہ محتاج ہے کسی پلاٹ کا یا کسی مکان کا یا کسی کمرے کا؟ اللہ محتاج ہے کسی تالے کی جگہ یا محفوظ جگہ کا؟ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جس طرح اللہ نے لوح محفوظ بنا رکھی ہے کہ 1 انچ سے بھی چھوٹی جگہ ہے، اللہ نے سارے انسانوں کے نامہ اعمال کو وہاں جمع کر رکھا ہے۔ اللہ کو کسی دفتر کی ضرورت نہیں۔ بے عین ہی اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو رکھنے کے لیے اللہ کسی کمرے کا محتاج نہیں، اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے تو چوری کر کوئی نہیں سکتا۔ یہ آپ اور میں ہیں جو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولیں کہ پیسہ محفوظ رہے۔ اللہ ان چیزوں کا محتاج، بولو اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔